الحمدللہ علی ذالک۔ اور یہ غالباً اس مدرسے میں پہلی مرتبہ مشکوٰۃ شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اور جتنے طلباء اس وقت ابتدائی درجات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان طلباء کو جو پڑھ رہے ہیں ان کو اللہ رب العزت دورہ حدیث بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، خاص طور پر درجہ سابعہ کے طلباء سے گزارش کروں گا اور اساتذہ کرام سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں جو مشکوٰۃ پڑھانے والے اساتذہ ہیں، سب سے پہلے تو میں ان سے اور آپ جو اس درجے کے طلباء ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ مشکوٰۃ المصابیح یہ بڑی قیمتی کتاب ہے۔ اس کے فضائل آپ اپنے اساتذہ سے سنیں گے، لیکن جو میں فضیلت بتانے لگا ہوں وہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ مشکوٰۃ المصابیح کے اندر صحاح ستہ کی تمام روایات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ اگر آپ طلباء مشکوٰۃ المصابیح میں ہر سبق کے اندر 3 چیزوں کی پابندی کرتے رہے تو دورہ حدیث آپ کے لیے حلوہ ہے، آسان، بہت آسان ہو جائے گا، اللہ آسان کر دے۔ صرف 3 باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، ہر حدیث کی عبارت آپ کو اچھی طرح پڑھنی آتی ہو، اس پر اعراب زبر زیر۔ نمبر 1، عبارت پڑھنی آتی ہو آپ کو۔ نمبر 2، آپ کو اس حدیث کا ترجمہ آتا ہو۔ پوری مشکوٰۃ جتنی آپ کو پڑھائی جائے جو نصاب میں شامل ہے، اس میں ایک حدیث، بلکہ میں کہوں گا کسی حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا ترجمہ آپ کو نہ آتا۔ اس لیے مشکوٰۃ پڑھانے والے اساتذہ یہ غلطی نہ کریں کہ لڑکا عبارت پڑھ لے اور پھر اس کے بعد وہ اس کا سارا مفہوم بیان کر دے اور تقریر کر دے بس، اور لڑکے کو دیکھ کر ترجمہ نہ آتا ہو تو یہ نقصان دہ ہے، دورے کے لیے بھی مشکوٰۃ کے لیے۔ کیوں نقصان دہ ہے؟ اس لیے کہ اب وفاق المدارس العربیہ نے خاص طور پر موقوف علیہ اور دورے میں یہ پابندی لگا دی ہے۔ آپ بھی محسوس کریں گے، گزشتہ سال کے مشکوٰۃ کے پرچوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ اب بنیادی نمبر 3 چیزوں کے لگیں گے، خاص طور پر موقوف علیہ اور دور حدیث کی تمام کتابوں میں بنیادی نمبر 3 چیزوں کے ہوں گے۔ نمبر 1 عبارت، اس پر اعراب لگائیں گے۔ نمبر 2 ترجمہ۔ نمبر 3 اس کا مفہوم، اور نمبر 4 پہ تشریح۔ یا وفاق کے تمام پرچوں میں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور ایسا ہو رہا ہے۔ گزشتہ 3-4 سال پہلے یہ بات نصاب کمیٹی میں، امتحانی کمیٹی میں طے ہوئی تھی۔ بعض اساتذہ کا کہنا تھا کہ تقریری امتحان ختم کر دیا گیا، اس کے بھی بڑے فائدے ہوتے تھے، تو پھر وہاں یہ بات چلی کہ جی آپ عبارت پر اعراب لگوائیں اور ترجمہ کریں۔ لہذا اب ہر سوال کے اندر ہوگا حدیث دی ہوگی اور لکھا ہوگا شکل العبارہ وترجمھا۔ وہاں پھر میرے شاگرد جو دور حدیث کے شاگرد ہوتے ہیں بخاری شریف کے، وہ خماسی امتحان میں کھڑے ہو کر مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں، کیونکہ میں وفاق کے طرز کا پرچہ بناتا ہوں، بخاری شریف کبھی ترمذی کبھی، تاکہ طلباء کو پوری توجہ حاصل ہو جائے۔ وہاں وفاق کے پرچے میں آپ کو معلوم ہے کہ 6 سوال ہوتے ہیں، اس میں سے 3 کرنے ہوتے ہیں۔ میں اپنے پرچے میں 6 سوال دیتا ہوں، 5 کا جواب مانگتا ہوں، 1 میں اختیار دے دیتا ہوں۔ اس طرح لڑکوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر سوال کے 20 نمبر، 5 سوالوں کے 100 نمبر۔ تو یہاں بھی کوشش ہو کہ اساتذہ کو، اب وہاں جامعہ میں تو معمول بنا لیا کہ ہر استاد کو امتحان سے پہلے، بلکہ اب اس سال سے تو یہ کرنے لگے ہیں کہ کتاب پڑھانے سے پہلے جس استاد کو کتاب ملے اس کو وفاق کے 2 سال کے پرانے پرچے دے دیے جائیں اور کہا جائے اس انداز سے آپ پڑھائیں۔ پابند کر دیا جائے ہر استاد کو کہ وہ وفاق کے طرز کے مطابق پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ سال درجہ رابعہ کے پرچے، درجہ رابعہ، اس کے 1 سال پہلے عربی میں پرچے آنے شروع ہوئے۔ درجہ رابعہ کے سارے پرچے عربی میں،
اس سال بھی عربی میں آئے تھے، اس سے پچھلے سال بھی عربی میں آئے تھے، لیکن آپ اساتذہ جو دورہ رابعہ کو پڑھاتے ہیں وہ غور سے ان 6 پرچوں کو دیکھیں، ان پرچوں کے مطابق مدارس میں پڑھایا ہی نہیں چل رہا، ان مدارس میں پڑھایا ہی نہیں گیا اس، اور انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ عبارت، ترجمہ، مفہوم۔ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں۔ اب 90% نمبر، 80% نمبر یہ عبارت، ترجمے، مفہوم کے ہوں گے، اور باقی نمبر 10 12 14 نمبر پورے پرچے میں سے، یعنی ہر سوال کے 3 4 5 نمبر خارجی بات کے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی سب لوگوں نے شور مچایا کہ جی کوئی استاد کسی طرح پڑھاتا ہے، کوئی استاد کسی طرح پڑھاتا ہے، آپ لوگوں کا کوئی معیار ہونا چاہیے پرچے کا، تاکہ ذہین لڑکا بھی حل کر لے۔ بعض باتیں استادوں نے نہیں بتائی ہوتی، آپ سارے وہی باتیں پوچھتے ہیں پرچوں کے اندر، جس سے پریشانی ہوتی ہے۔ بعض اساتذہ وہ باتیں بتاتے ہیں، بات نہیں پڑھاتے، ہر ایک استاد کا اپنا اپنا مزاج۔ اب وہ سارے استادوں کا مزاج خاص طور پر سابعہ اور دورے میں لے آئے ہیں کہ جی 3 چیزیں تو آپ پوری کر دینا، ہم ان 3 چیزوں پر 80% نمبر رکھیں گے، عبارت، ترجمہ، مفہوم، اور باقی 20 نمبر کس چیز کے ہوں گے؟ مختلف سوالات میں خارجی باتوں۔ چنانچہ آپ پچھلے سال کے پرچوں کو غور سے دیکھیں، اس میں خارجی باتوں کے نمبر کم ہیں، اور باقی بنیادی باتیں، عبارت پر اعراب، ترجمہ اور مفہوم کے نمبر زیادہ ہیں۔ یہ اب طرز ہو گیا وفاق کے تمام پرچوں کا۔ لہذا اساتذہ کے لیے اب لازم ہے کہ وہ بس ایک لڑکے نے عبارت پڑھ دی مشکات کی، حدیث کی، اور استاد نے تقریر کر دی، اس سے اب کام نہیں چلے گا، اب یہ لڑکا پاس نہیں ہوگا، نمبر اچھے نہیں لے گا۔ اب نمبر اچھے کب لے گا؟ ہر لڑکے کو عبارت، صحیح عبارت پڑھنی آتی ہے، کیونکہ عبارت پر اعراب لگانے، اس لیے ہر لڑکے سے مشکات میں عبارت سنی جائے، عادی بنایا جائے کہ جو سبق میں نے پڑھایا ہے، کم از کم جو سبق پڑھا دیا اس کی عبارت تیار کریں۔ نمبر 2، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آتا ہو، کوئی حدیث ایسی نہیں ہونی چاہیے مشکات میں کہ جس کا ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو۔ میں آپ کتاب پڑھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا کسی نے۔ اور پھر اس کے بعد مفہوم کہ اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، پھر نمبر 4 پہ تشریح۔ لیکن کوشش کریں کہ مشکات شریف کو بخاری اور ترمذی نہ بنائیں، مہربانی کریں، فائدہ کوئی نہیں۔ بخاری اور ترمذی کی طرح کے سوالات مشکات کے پرچے میں نہیں آئیں گے۔ مشکات پوری پڑھائیں، بلکہ ہر استاد ہر کتاب پوری پڑھائے، جو نصاب کے اندر پوری ہے نا وہ پوری پڑھائے۔ اب راز کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں وفاق المدارس العربیہ کی، اور وہ یہ ہے کہ طے ہو چکا کہ جو پرچہ بنانے والا ہے اس کو پابند کیا جائے 2 سوال کتاب کے شروع کے حصے میں سے، 2 سوال درمیان میں سے، 2 سوال آخر میں سے، 3 سوال پورے ہو گئے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے سوال شروع میں سے، سارے سوال آخر میں سے، اب نہیں ہوگا۔ اور جو پرچہ بنانے والا ہے اس کو پابند کیا گیا ہے وہاں وفاق میں کہ آپ نے یہ سوال بنایا، لکھیں کس پبلشر کی کتاب تھی، اس کے کس صفحے نمبر سے، کس سطر نمبر سے آپ نے یہ سوال اٹھایا، اس کو لکھنا پڑتا ہے وہاں ممتحن کو۔ اب خارجی سوال، باہر کے سوال کا سوال ہی نہیں رہا۔ اب کوئی لڑکا وفاق میں یہ نہیں کہے گا یہ آؤٹ آف کورس ہے، باہر کا سوال، ہمیں تو استادوں نے پڑھایا ہی نہیں، اب کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ اس استاد کو پرچہ بنانے والے کو لکھنا پڑے گا میں نے پرچہ سوال کہاں سے لیا۔ اب جو اساتذہ آدھی کتاب پڑھاتے ہیں، چوتھائی کتاب پڑھاتے ہیں، آرام آرام سے پڑھاتے ہیں، لمبی تقریریں کرتے ہیں، باقی کتاب جو بچ گئی ہے نا اس میں سے لڑکا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ عبارت لکھے گا، نہ ترجمہ کرے گا، نہ مفہوم بتائے گا۔ وہ 2 سوال تو اس کے مارے گئے نا، 2 یا 3 4 سوال تو اس کے مارے گئے۔ اس لیے اساتذہ کرام سے بھی گزارش ہے، آپ طلبہ سے بھی گزارش ہے کہ صرف آدھی کتاب پر، چوتھائی کتاب پر شروع میں یا آخر میں محنت نہ کیجیے، ساری کتاب کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی طے ہو گئی الحمدللہ، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے خوب اس پر بات کی ماشاءاللہ، کہ ان طلباء کو گزشتہ 10 سال یا 5 سال کے پرچوں سے نجات دلا دیں۔
وہ جو حل شدہ پرچے مارکیٹ میں ملتے تھے نا، اب وفاق والے ہر ممتحن کے سامنے وہ پرچے آ گئے۔ پہلے تو یہ طے ہوا اس اجلاس میں کہ جی گزشتہ 5 سال کے پرچوں میں سے کوئی سوال نہیں آئے گا، تو وہاں فوراً عرض کر دیا گیا بڑے ادب سے کہ حضرت یہ بھی گیس ہو گئی۔ مولانا سمجھ گئے فوراً 5 سال پرچوں میں سے کوئی سوال نہیں آئے گا، تو فوراً جو ہے نا میں نے عرض کیا، میں نے کہا جی یہ تو گیس ہو گیا، یہ بھی گیس ہے کہ لڑکے پھر 5 سال جو پرچے ہیں ان کو یاد نہیں، کوئی یہ سوال آ چکا، یہ نہیں اب آئے گا۔ پھر طے ہوا کہ نہیں ایک آدھ سوال گزشتہ پرچوں میں سے دے دیا جائے، کبھی دے دیا جائے کبھی نہ دیا جائے۔ اب یہ طے ہوا، لیکن 5 سال کے پرچوں کو یا 10 سال کے حل شدہ پرچوں کو رٹ کر کوئی پاس ہو جائے، اب ایسا نہیں ہوگا، اب پوری کتاب۔ ہاں البتہ ان پرچوں کو لے کر آپ بصیرت حاصل کر سکتے ہیں کہ جی ہم اس طرح پڑھیں گے، اور اساتذہ بصیرت حاصل کریں گے کس طرح پڑھائیں گے۔ لہذا امتحان سے پہلے میں منتظمین سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے تعلیمی معیار کو اونچا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ استاد کو پابند کیا جائے کہ وہ سمائی ششمائی سالانہ میں جو پرچے بنائے وہ 100% وفاق کے پرچوں کے معیار کے مطابق 100%، یعنی جس طرح کے وہاں سوال ہوتے ہیں اسی طرح سوال کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ الحمدللہ سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا اس پر عمل کر کے، اور وہ یہ کہ بخاری کے پرچے کے جب لڑکے کے سامنے بخاری کا پرچہ آتا ہے نا تو لڑکا کہتا ہے یہ میں نے پرچہ پہلے کبھی دیکھا ہوا۔ اتنا مانوس ہوتا ہے وفاق کے سالانہ امتحان میں اس پرچے سے، کیونکہ اس کو سارا سٹائل پتا ہوتا ہے، سب طریقہ پتا ہوتا ہے، انداز معلوم ہوتا ہے، اور سوال پوچھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں جیسے شکل العبارہ، ترجمہ، فلاں فلاں، یہ میں جان بوجھ کے سوال دیتا ہوں، یہ الفاظ اختیار کرتا ہوں تاکہ لڑکے وفاق کے پرچے میں سمجھ جائے۔ اور اب میں التماس کروں گا کہ گزشتہ سال کے درجہ رابعہ کے پرچے آپ اساتذہ کی میٹنگ کر کے نا وہ پرچے ذرا منگوا لیں اور درجہ رابعہ پڑھانے والے اساتذہ کو دکھائیں جو گزشتہ سال درجہ رابعہ کے پرچے ہوئے۔ طلباء کے بس میں نہیں تھا ان پرچوں کو پڑھنا اور جواب دینا۔ اللہ مبارک فرمائے کہ ان حضرات نے اکابر نے درجہ رابعہ سے اوپر سارے پرچے عربی۔ اب ماشاءاللہ عربی کے ماہر اساتذہ بہت سارے آپ کے پاس تشریف فرمائے، حضرت بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ اب طلباء مجبور ہوں گے عربی، اس کے بغیر ان کو درجہ رابعہ کے سوال ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ عربی نہیں آتی ہوگی۔ تو اب میں نے مشکات کا طریقہ بتا دیا۔ ایک بات کہ مشکات شریف کو پڑھنے کا طریقہ آپ طلباء کم از کم اس کی پابندی کریں، اور اگر شرح بھی دیکھنی ہو تو شروحات دیکھیں طلباء یا اساتذہ۔ تو میں گزارش کروں گا مظاہر حق بس اس کے دائرے سے باہر نہ جائیں، پھر کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں کتاب مکمل پھر کیسے ہوگی؟ عبارت، ترجمہ، مفہوم اور جو وضاحت ہے وہ مظاہر حق سے، اس سے باہر نہ جائیں۔ بخاری اور ترمذی اور مسلم بنانے کی کوشش نہ کریں، وہ بخاری کی تقریریں اس طرح یہاں نہ کریں، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم وفاق کے لیے نہیں پڑھتے، اچھا ڈگریوں کے لیے نہیں پڑھتے۔ میں آپ کی نیت نہیں بدلنا چاہتا، کیونکہ نیت کی آج حدیث حضرت نے بھی پڑھ دی، انما الاعمال بالنیات۔ تو کوئی طالب علم یہی نہ سمجھے استاد جی آپ پہلے دن ہماری نیتیں خراب کر رہے ہیں کہ ہم وفاق کے لیے پڑھتے ہیں، امتحان کے لیے پڑھتے ہیں، ڈگری کے لیے۔ لیکن نہیں، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس پڑھنے کا بھی تو کوئی ڈھنگ ہے نا جو ہمارے اکابر نے متعین کیا ہے۔ اور اب ایک خیر کی خبر بتانے لگا ہوں، اس کو آپ طلباء جو سابعہ کے ہیں بڑے غور سے سنیں۔ جس طالب علم کو مشکات کی ہر حدیث کی عبارت اور ترجمہ آتا ہو، اس کو دورہ حدیث کی تمام صحاح ستہ کی کتابوں کی ہر حدیث کا ترجمہ اس کو آتا ہوگا۔ اب آپ دورے میں جب پہنچیں گے نا تو آپ عبارت پڑھیں گے، ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، باقی صرف ایک آپ کا کام ہوگا کہ استاد نے جو تشریح کرتے ہیں بڑی اونچی تشریح، وہ آپ کو پھر یاد کرنی ہوگی۔ لیکن دورے کی عبارت، دورے کے اندر بھی بخاری کے پرچے میں یہی ہوگا، ترجم العبارہ وشکلہ، وہاں بھی یہ مشکل مصیبت آ گئی۔
کہ دورے کے لڑکوں کو کہا جا رہا ہے کہ عبارت پر اعراب لگاؤ اور ترجمہ کرو، اور عجیب بات بتاؤں، دورے کا لڑکا حدیث کا ترجمہ نہیں کر پا رہا، کیونکہ وہ شروع میں بحثیں ہوتی ہیں، یہ جو کچھ کرنا ہے آپ نے مشکات میں کرنا ہے، بھول جائیں کہ دورے میں ترجمہ آئے گا آپ کو حدیث کا، کیوں؟ وہ شروع میں حضرت سماعی تک تو تفصیلات ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جناب عبارتیں ہوتی ہیں، 10 صفحے 20 صفحے عبارت چلتی ہے سارا سال، استاد کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا دورے کے اندر کہ وہ ایک ایک حدیث پر بات کر سکے۔ یہ میں نے بتایا آگے جا کر ترجمہ نہیں، تو آپ کے بس میں نہیں ہے دورے میں ترجمہ، ہو تو آپ کو پہلے سے آتا ہو۔ بلکہ اس دفعہ بھی میں نے درجہ ثانویہ کے طلباء کو نصیحت کی، جو گھر جا رہے تھے نا شعبان رمضان میں، ان کو میں نے نصیحت کی، وہ کہنے کہ استاد چھٹیوں میں کیا کریں، تو میں نے کہا کہ بس شعبان رمضان میں وہ لڑکے جنہوں نے اگلے سال دورے میں داخلہ لینا تھا، ان کو کہا شعبان رمضان میں زور لگا دو پورا، اور پوری مشکات کا ترجمہ تیار کر لو، عبارت اور ترجمہ۔ الحمدللہ بہت سے لڑکوں نے اس پر عمل کیا، گزشتہ سالوں میں بھی عمل کیا، بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ پھر آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں آگے چل۔ اور دوسری بات آپ طلباء کے لیے، باقی تمام طلباء کے لیے، آپ کے لیے بھی، ہر روز کا سبق روزانہ یاد کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ جو امتحان کے قریب تیاری ہوتی ہے نا، بالکل تقریباً بیکار، بالکل بیکار تو نہیں کہوں گا، تقریباً بیکار۔ مولانا بھی ماشاءاللہ کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، مختلف تقاریب میں جاتے ہیں، میں بھی تقریباً اب 45 سال 48 سال ہو گئے، یہ جو کانوکیشن ہوتے ہیں نا، جہاں پوزیشن ہولڈر بڑے بڑے انعامات لینے والے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لاکھوں لڑکوں میں سے، تو میں ان تقریبات میں جا کر انٹرویو بھی لینا، پوچھنا بھی ان طلباء کو آخر یہ کیا ہے، کیا چیز کیا ہے، بھلا کیا ہے۔ تو کسی طالب علم سے پوچھتا کہ جی پھر تو آپ بہت پڑھتے ہوں گے، تو کہنے کہ نہیں ہم تو بس روزانہ پڑھتے تھے اور کھیل کے وقت میں کھیلتے تھے، روزانہ وقت پہ کھانا کھاتے تھے۔ میں کبھی کبھی ان کو چھیڑتا تھا، میں کہتا اچھا پھر تو آپ پہلی پوزیشن لی ہے، آپ تو میرے خیال ہے 6 مہینے سے سوئے بھی نہیں ہوں گے، محنت کرتے ہوں گے۔ آج تک مجھے نا 48 سال میں کوئی ایک نوجوان بچہ نہیں ملا جو یہ کہتا ہو میری اس لیے پوزیشن آئی ہے کہ میں 3 مہینے سے کھانا نہیں کھایا اور 3 مہینے سے 6 مہینے سے میں سویا نہیں، کیونکہ ایسے لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ نمبر لینے والے، پوزیشنیں لینے والے نہیں ہوتے، قابل نہیں ہوتے۔ اور جو ہر روز وقت پہ پڑھتا ہو، ہر روز سبق یاد کرتا ہو، کمال کا لڑکا ہوتا ہے، کمال کا طالب علم۔ اس لیے آپ سب ساتھیوں کو، باقی درجات والوں کو بھی گزارش کر رہا ہوں، بیانات وغیرہ فضائل وغیرہ ماشاءاللہ علماء بیان کریں کہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ کو جو باتیں ضرورت درکار ہے اس کو وہ باتیں کر رہا ہوں۔ سال کے شروع میں ذہن میں رکھ لیجیے کہ روزانہ سبق یاد کیجیے، ہر درجے والا، اور درجہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، ان کم از کم اولا اور ثانیہ میں تو جی اساتذہ سے بھی گزارش، طلباء سے بھی گزارش، ہر سبق کی کاپی بنوائیں، تعلیم الاسلام ہے اس کی بھی کاپی بنوائیں، لکھوائیں۔ وہ بعض اساتذہ ہوتے ہیں کہتے ہیں تعلیم الاسلام میں کیا لڑکے لکھیں گے، کون سی کاپی بنائیں گے؟ میں نے کہا جو لکھا ہے اسی کو لکھ لیں۔ کیوں؟ اسے ہوگا کیا کہ آج درجہ ثانیہ عامہ، ثانوی عامہ کے پرچوں کو وفاق والے جو ممتحن ہیں بڑے رو رہے ہیں بیچارے، بہت رو رہے ہیں، کہتے لڑکوں کو لکھنا نہیں آتا۔ ثانوی عامہ سال 2 یہ درجہ ثانیہ کا وفاق امتحان لیتا ہے نا، اور اس کے پرچوں میں تمام ممتحنین رو رہے ہیں، اور آپ میں سے بھی جو امتحان وہاں مارکنگ کے لیے جاتے ہیں ان کو سب پتہ ہے درجہ ثانیہ کے لڑکے کو لکھنا نہیں آتا، اور بعد بیچارے دورے میں پہنچ جاتے ہیں ان کو لکھنا نہیں آتا حضرت۔ یعنی 8 سال وہ لکھتے رہے، امتحانات دیتے رہے، لیکن لکھنا نہیں سیکھا، اور اب پرچوں کا انحصار ہی لکھنے پر ہے۔ آپ تعلیم الاسلام والے بچے کو بھی لکھنا سکھائیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا؟ وہی لکھا ہے کتابیں، ہم لکھ کر کیا کریں گے؟ اس سے اس کی املا ٹھیک ہوگی، حروف بنانے آئیں گے، عبارت بنانی آئے گی۔ جو طالب علم تعلیم الاسلام لکھتا رہا، علم الصیغہ لکھتا رہا، علم الصرف لکھتا رہا، ہدایت نحو کا ترجمہ لکھتا رہا، وہ کبھی بھی امتحان کے اندر املا کی غلطی نہیں کرے گا، اور یہ سارا سال مہارت پیدا کرنی ہوگی۔ آپ کو حضرت عجیب بات معلوم ہوگی،
آپ کو بھی معلوم ہوگی، کراچی میں ایک مدرسہ ہے، نام لے دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، کمال ہے، اساتذہ کے لیے بھی عبرت ہے، جامعہ عبداللہ ابن عباس کراچی، دعوت کا ساتھی بہت ماشاءاللہ۔ حفظ کا درجہ، حفظ کی کلاس، لڑکے نے جو یاد کرنی ہے نا آیت زبانی، وہ پہلے اس کو لکھے گا کاپی میں، پھر اس کو یاد کر کے سنائے۔ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، حفظ کا بچہ جو اس نے آیت زبانی یاد کرنی ہے نا، اس کے لیے پابندی ہے کہ وہ کیا کرے، لکھے، کاپی میں لکھے، پھر لکھ کر اس کو یاد کرے۔ مولانا پتہ کیا ہوا، وہ پورا قرآن لکھنے والا ہو گیا، اور پورا قرآن حکیم لکھنے والا ہو گیا لڑکا۔ اور لکھائی سکھاتے ہیں، خوش خطی سکھاتے ہیں، کٹے ہوئے پین سے لکھنا سکھاتے ہیں، پابند کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، کئی کئی گھنٹے لیتے ہیں بیچارے، لیکن کمال کرتے ہیں۔ اور میں اس کی توثیق کروں یا نہ کروں، کیا کروں یا نہ کروں، لیکن میں نے خوبی بتائی کہ جہاں محنت ہو رہی ہے۔ اب یہ بچہ دورے میں جا کے مار کھائے گا عربی لکھنے میں۔ اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں بخاری کا سبق لکھوا رہا ہوں آج کل، ترمذی کا سبق میں لکھوا رہا ہوں، آیت بولتا ہوں دورے کے لڑکے کے لیے، آیت بولتا ہوں، نہیں لکھتا، صحیح آیت نہیں لکھتا لڑکا دورے حدیث کا، میرا شاگرد، میں کسی کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، میرا شاگرد ابھی صبح پڑھایا، بڑی مشکل آیت، بچوں کو نہیں ہوتا آیتیں لکھواتے ہیں، اس طرح آیت لکھواتا ہوں تب ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں؟ شروع میں محنت نہیں ہوئی، محنت نہیں ہوئی، اس لیے ابتدائی درجات میں تو فرض اور واجب ہے اولا اور ثانیہ میں کہ ہر بچے کو لکھوایا جائے۔ اب بعض اساتذہ پوچھتے ہیں جیسے تعلیم الاسلام میں ہم کیا لکھوائیں، میں نے کہا وہ جو لکھا وہ لکھوائیں۔ پھر علم النحو، علم الصرف، یہ اساتذہ لازماً لکھوائیں، اور وہی لکھوائیں جو لکھا ہوا ہے، اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، اس کی مثال لکھوائیں۔ اس سے آج لکھنا بہت ضروری ہو چکا ہے، اس پر میں بہت زور دے رہا ہوں، ابتدائی درجات کو لکھنا ضروری ہے۔ اور اساتذہ کرام سے گزارش کہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، اس میں تو ہر روز ہر لڑکے سے سبق سنا جائے۔ اولا، ثانیہ، ثالثہ میں تو سبق سنے بغیر آگے پڑھانا حرام، حرام سے اوپر بھی کوئی ہوتا تو میں فتویٰ دیتا، مفتی نہیں ہوں، حرام۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیوار کو پڑھایا بس، اور اگر اگلے دن سنا، انشاءاللہ العزیز اس لڑکے کی بڑی صلاحیت بدل، استعداد بدل، تو لکھنے کی استعداد، اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کرنے کی استعداد، اور پھر اس کے بعد شفوی امتحان وقتاً فوقتاً لے لیا جائے بغیر سبق کی چھٹی کیے، سبق کا ناغہ کیے بغیر۔ 20 منٹ کا ٹیسٹ چاہے رکھ لیا جائے، 20 منٹ کا، ہفتے میں ایک دفعہ، بس استاد خود ہی سوال لکھائے، لڑکے کے پاس کاغذ ہوں، اور وہ 2 سوال، اس ہفتے جو پڑھایا اس میں سے 2 سوال دیے، اور 20 منٹ میں لڑکا حل کر لے، اور باقی 20 منٹ میں سبق پڑھا دے۔ اس دن سبق سنے نہ چلے، وقت بچ جائے گا، اور اسی وقت کے اندر اگلے پچھلے پیریڈ میں کوئی نقصان نہ ہو۔ آہستہ آہستہ، اور حضرت محتمی صاحب، مولانا اور باقی اساتذہ، مجھے معلوم اس ادارے کے اندر خوب محنت ہو رہی ہے الحمدللہ، مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ، بڑی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اس ادارے سے، اور آپ طلبہ بھی خوش قسمت ہیں کہ بڑے اداروں کے اندر اب ابتدائی درجات پر محنت نہیں ہو رہی۔ اس لیے جامعہ اشرفیہ کی جو شاخیں ہیں ان میں یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب کوشش ہو کہ درجہ رابعہ سے اوپر وہاں ترقی نہ دی جائے، شاخ درجہ رابعہ تک پڑھانے والے مدارس الگ سے ہونے چاہیے، تاکہ درجہ رابعہ تک محنت ہو جائے، تو ایسی صورت میں آئندہ دورے تک وہ لڑکا مار نہیں کھاتا۔ یہ بہت تجربہ کار تمام اساتذہ اس بات کو جانتے ہیں، جو لڑکا اولا سے رابعہ تک محنت کر لے ایک دفعہ، اولا سے درجہ رابعہ تک صرف پاس بھی ہوتا رہے نا، وہ دورے تک مار نہیں کھاتا، دورے حدیث تک مار نہیں کھاتا۔
اس لیے آج تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ سبق کے آغاز میں کچھ باتیں صرف مشکات والوں کے لیے اور کچھ باتیں تمام درجات کے طلباء کے لیے۔ شروع ہی سے اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیے، شروع سے ہر روز کا سبق یاد کیجیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ سال بھی اور آئندہ بھی، اور مجھے معلوم کہ اس میں سے بہت سی باتیں یہاں ہو بھی رہی ہیں الحمدللہ۔ اور سب سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی اس کو سمجھ لیجئے گا۔ حدیث کی عبارت اور ترجمہ اور مفہوم، تین چیزیں ہم پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ اب ترجمہ کرتے ہوئے آپ ترجمے کی ٹیکنیک آپ کو سمجھاؤں تھوڑی سی، کہ ترجمہ ایک لفظی ہوتا ہے، ایک بامحاورہ ہوتا ہے۔ ایک لفظی ترجمہ، ایک بامحاورہ۔ یہ درجہ ثالثہ سے اوپر والے سارے یہ اس بات کو سمجھیں، ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ، درجہ ثالثہ اور اس سے اوپر والے سب سمجھیں کہ ترجمہ ایک لفظی ترجمہ ہوتا ہے، ایک بامحاورہ ترجمہ۔ لفظی ترجمہ کہتے ہیں کسی زبان کا ترجمہ کرنا اسی زبان کی ترتیب سے، کسی زبان کا ترجمہ کرنا اسی زبان کی ترتیب سے، اس کو لفظی ترجمہ کہتے ہیں۔ اور بامحاورہ ترجمہ، یہ چونکہ پرچے میں بھی آتا ہے نا، سلیس ترجمہ کریں، بامحاورہ ترجمہ کریں، تو لڑکا یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کون سے محاورے اس میں لکھنے ہوں گے، حالانکہ کوئی محاورے نہیں لکھنے ہوتے۔ بامحاورہ ترجمہ کہتے ہیں کسی زبان کا ترجمہ کرنا اپنی زبان کی ترتیب سے۔ لفظی ترجمہ کسی زبان کا ترجمہ کرنا اسی زبان کی ترتیب سے، اور بامحاورہ ترجمہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی زبان کا ترجمہ کرنا اپنی زبان کی ترتیب سے۔ اس کی مثال دوں گا ذرا کتاب سے ہٹ کے، تاکہ میں جب ترجمہ کروں نا تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ دخل زید فی المسجد، آسان سے جملہ، دخل زید فی المسجد، مثال اس لیے دی تاکہ باقی درجے بھی سمجھ جائیں۔ دخل زید فی المسجد، لفظی ترجمہ، داخل ہوا زید فی میں المسجد، مسجد۔ اب ذرا اسی ترتیب سے منہ سے نکالو تو خود کو ہنسی آئے گی، خود کو ہنسی آئے گی۔ دخلا داخل ہوا، زید فی میں المسجد، مسجد۔ کیا ترجمہ ہوا؟ اگر اسی طرح لکھا ہوا داخل ہوا زید میں مسجد، سمجھ میں آ گیا؟ اور بامحاورہ، اب اسی جو آپ نے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے نا، اب اسی کو اپنی زبان کی ترتیب میں بول دو۔ اپنی زبان اردو میں کیسے کہو گے؟ زید مسجد میں داخل ہوا، اس کو بامحاورہ ترجمہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مترجم ماشاءاللہ آپ کے سامنے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی اساتذہ ماشاءاللہ اتنے قابل، سب سمجھتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، لفظی ترجمے کے بغیر کبھی بھی بامحاورہ ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اب اگلی بات، لفظی ترجمے کے بغیر بامحاورہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے۔ پہلے آپ کو لفظی ترجمہ، ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ ہوگا، پھر اس کو آپ اپنی زبان میں بیان کرو گے، وہ کیا کہلائے گا؟ بامحاورہ ترجمہ۔ یہ خاص بات اس لیے یاد کروائی کہ وفاق المدارس العربیہ والے سارے نوٹس بھیجتے ہیں، وفاق المدارس کا جو رسالہ ہے اس میں بھی شائع کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ناراض نہیں ہونا، نہ محتمم صاحب پڑھتے ہیں، نہ طلباء پڑھتے ہیں، نہ اساتذہ پڑھتے ہیں، نہ ناظم صاحب پڑھتے ہیں۔ وہ باریک باریک جا کے ایک ایک بات کو پڑھے۔ اس لیے وفاق المدارس کی ایک اور بات سال کے شروع میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ خوب لوگوں کو بتائیے، مدارس میں خوب بتائیے کہ اب قرآن مجید کا ترجمہ، یعنی ترجمہ اور تفسیر کا جو پرچہ ہے وفاق کے اندر، درجہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ اور خامسہ میں آتے ہیں قرآن مجید مکمل۔ اب وفاق المدارس العربیہ کا ہر تفسیر اور ترجمے کا پرچہ جو ہوگا اس میں لفظی ترجمہ پوچھا جائے گا، بامحاورہ بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ میں نے کہہ دیا، یہ اب نوٹس آ چکا،
وفاق کے رسالے میں بھی چھپ چکا، اور اب ہر استاد کو پابندی کرنی پڑے گی کہ اب ترجمہ اور تفسیر کا پرچہ، اس میں جب آیت کا ترجمہ پوچھا جائے گا تو لفظی ترجمہ پوچھا جائے گا، اور وفاق کے اس رسالے کے اندر بھی، اور جو تفصیلی فیصلے آئے مجلس شورا کے، اس کے اندر بھی آپ پڑھیں، اس میں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے با محاورہ ترجمہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں نے لمبی بات کی ہے، لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے، با محاورہ کیا ہوتا ہے، بیکار بات نہیں تھی، وہ اس طرف میں نے لانا تھا کہ اب تفسیر اور ترجمہ قرآن مجید کا وفاق کے پرچوں میں کون سا پوچھا جائے گا؟ لفظی ترجمہ پوچھا جائے گا، با محاورہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اب پورے پاکستان میں طے ہو چکا وفاق میں، لہذا ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی، اب میں جب حدیث پڑھا لوں تو اس میں سے ایک لفظ کا ترجمہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو نہیں آتا ہوگا۔